بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، عرصہ دراز سے وطن عزیز میں تشویش، بے چینی اور بے یقینی کی انتہائی کربناک صورتحال پائی جا رہی ہے۔ میں نہایت دلسوزی مگر حد درجہ صبر کے ساتھ ساری صورتحال کا ناقدانہ جائزہ لیتا رہا ہوں۔ کئی بار میری تشویش صبر کے آخری حدوں کو چھونے لگی، مگر میں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں اور اس امید پر کہ بالآخر دانش اور اعتدال کی قوتیں غالب آ جائیں گی، احتیاط کی راہ اپنائے رکھی۔ مگر اس کا کیا علاج کہ اقتدار کے ہوس میں ملک کے بہترین مفادات کو داؤ پر لگانے والے مہلت اور وارننگ ملنے کے باوجود تباہ کن روش سے ہٹنے پر تیار نہ ہوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح اور حالات کی درستگی کے لیے اقدامات کرنے کی بجائے ملک کو ایک انتہائی سنگین بحران سے دوچار کرنے کی ٹانی۔ ان کی ہٹ درمی، ضد اور عاقبت اندیشی کا کچھ اندازہ آپ کو سابق وزیر اعظم کی کل کی تقریر سے ہو گیا ہوگا۔ یہ تقریر کرتے وقت اگر ایک طرف انہوں نے اپنی حکومت کی سیاہکاریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، تو دوسری طرف ملک آئین، پاکستان کے اعلیٰ ترین آئینی عہدے، وطن عزیز کی سالمیت اور مملکت خداداد کے وقار، نیک نامی اور ناموس کی دجیاں بکھیرنے کی بھی جسارت کی۔ بات اگر محض میری ذات پر تنقید کی ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، کہ کوئی انسان خواہ وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، تنقید سے ہرگز بالاتر نہیں۔ لیکن سابقہ وزیر اعظم نے تو اپنی تقریر کے ذریعے ان تمام آئینی بنیادوں پر ضرب لگانے کی کوشش کی جن پر وفاق پاکستان اور ہماری نوخیز جمہوریت کا ڈھانچہ استوار ہوا ہے۔ میں اب مزید خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر میں نے اب بھی قوم کو اعتماد میں نہ لیا تو میں اپنے حلف سے انحراف اور عوام سے بے وفائی کا مجرم ہوں گا۔ میں کسی بھی مصلحت کے تحت اتنے بڑے جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اپنے عزیز جان وطن اور اپنی پیاری قوم کو آلام و مصائب و ناگفتبے دشواریوں کے گرداب سے نکالنا میرا منصبی فرض ہے۔ مفاد پرستوں کی تنقید اور عوام دوستی کے جھوٹے دعوے داروں کے الزام تراشیاں مجھے اپنے فرض کی ادائیگی سے باز نہیں رکھ سکتی۔ میں نے نصف صدی پر محیط قومی خدمت کی زندگی میں کبھی کسی مصلحت، ذاتی مفاد اور ابن الوقتی کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ نو عمر کے حصے سے میں ایسا کر سکتا ہوں، خاص کر کہ اس صورت میں جب ملک عزیز کے بہترین مفادات اور جمہوری نظام کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ وفاقی نظام ریاست کے مسلمہ اصولوں پر قائم کیا گیا ہے، اور کسی بھی وفاقی نظام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مرکز اور صوبے آئین میں متعین کردہ دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنی اپنی طے شدہ ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ بیشتر وفاقی اکائیاں یعنی صوبے مرکزی حکومت کے رویے اور چودراہٹ کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ تمام تر تشہیر کے برعکس عضو معطل بن کر رہ گئی ہے۔ نیشنل فائنانس کمیشن کی کارکردگی کے بارے میں کم و بیش سبھی صوبوں سے شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں جو صوبائی حکومت کی معمولی اہلکاروں کے سطح پر طے ہونے چاہیے، سابق وزیر اعظم ذاتی طور پر مداخلت کرتے اور خود احکامات جاری فرماتے۔ نتیجتاً پوری انتظامی مشینری مفلوج ہو کر رہ گئی، اور زینہ بزینہ ذمہ داری کا وہ نظام جو انتظامیہ کی مؤثر کارکردگی کی کلید سمجھا جاتا ہے، منتشر ہو کر رہ گیا۔ حکومت نے اپنی اقتصادی اصلاحات کا بڑا ڈنڈورا پیٹا تھا، مگر اقتصادی معاملات کو سمجھنے والے اور پالیسیوں کے دوررس اثرات کا ادراک رکھنے والے جانتے ہیں
کہ وہ پالیسیاں ملک کے اقتصادی حالت کو تباہی کے ایک ایسے گڑھے تک لے جا رہی تھی جہاں سے واپسی کا شاید کوئی راستہ نہ ہوتا۔ دولت چند خاندانوں کے ہاتھوں میں مرکوز ہوتی جا رہی تھی۔ ملک کی پیداواری وسائل پر چند من پسندوں کی اجارہ داری قائم کی جا رہی تھی۔ امیر کو امیر تر بنانے کے خبت میں بڑی بے رحمی کے ساتھ یہ بات بلائی جا رہی تھی کہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ترقی کے ضمن میں موٹر وے کو حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا جا رہا تھا، مگر یہ نام نہاد عظیم منصوبہ جتنا بڑا ہے اس سے کہیں زیادہ متنازع، بدنام اور بدعنوانی کے الزامات سے داغدار ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری کا بھی بڑا چرچا رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کثیر صرفے سے منعقد کی جانے والی کانفرنسوں اور جھوٹے دعووں کے بالکل برعکس 2.5 سال سے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کی حقیقی شرح کچھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ نجکاری کی پالیسی کو ایک انقلاب افرین تصور کے طور پر پیش کیا گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی یقیناً ایک اچھا قدم ہے، مگر مکمل طور پر مادر پدر آزاد معیشت ترقی کا نہیں، تباہی کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں بھی جو آزاد معیشت کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں، اب پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پبلک سیکٹر کو بھی مضبوط کرنے کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ برطانیہ تو اس نظریے کا علمبردار تھا ہی، امریکہ کا حالیہ الیکشن بھی اس نعرے پر جیتا گیا۔ لیکن سابقہ حکومت کے اقتصادی پنڈتوں کا تو باوا آدم ہی نرالا تھا۔ وہ ٹیلی فون اور ریلوے جیسے حساس محکموں، سیمنٹ اور گھی جیسے عام آدمی کی ضرورت کے اشیاء کے کارخانوں اور PIA اور وابڈا جیسے اداروں پر بھی جو ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں، ہاتھ صاف کرنے کے منصوبہ بنا رہے تھے۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن جیسا قومی اہمیت کا ادارہ بھی اس دست برد سے محفوظ نہیں رہا اور اس کی آمدنی کا بہت قلیل حصہ سرکاری خزانے میں پہنچنے لگا۔ اس بے تدبیری، اندھا دھند اقربا پروری اور اپنے منظور نظر افراد کو نوازنے کی